بھوتوں کی پرانی حویلی۔ شہزاد ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ سے ان پراسرار کہانیوں میں دلچسپی لیتا تھا جو دوسرے لوگ سنایا کرتے تھے۔ وہ ان کہانیوں کو سچ ماننے کے بجائے حقیقت جاننے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کے گاؤں کے باہر ایک ایسی حویلی تھی جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں رات کو غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ اس حویلی کو بھوتوں کی حویلی کہتے تھے کیونکہ کئی لوگ کہتے تھے کہ وہاں بھوت رہتے ہیں اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بدل کر آتا ہے۔ شہزاد نے کئی بار ان کہانیوں کو سنا مگر وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو خود جان کر رہے گا۔ اس نے اپنے دو دوستوں علی اور سارہ کو بھی ساتھ لے لیا۔ رات کا وقت تھا، چاند چھپ چکا تھا اور پورا گاؤں گہری نیند میں تھا۔ وہ تینوں چپکے سے حویلی کے قریب پہنچے۔ حویلی کی دیواریں پھٹی ہوئی تھیں، رنگ اڑ چکا تھا اور دروازہ زنگ آلود تھا۔ جب انہوں نے دروازہ دھکا دیا تو وہ آہستہ آہستہ کھلا۔ اندر گھاس پھوس بکھری ہوئی تھی اور ہر طرف تاریکی تھی۔ شہزاد نے لالٹین جلا کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی اور اچانک لکڑی کی چٹخنے کی آواز سنائی دی۔ علی نے کان پکڑ لیے مگر سارہ نے حوصلہ کیا اور آگے بڑھی۔ ان کے قدموں کی آوازیں پورے حویلی میں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے وہاں ایک پرانا عکس ان کی نظروں کے سامنے آیا۔ عکس میں ایک عورت کا چہرہ تھا مگر اس کی آنکھیں سنسان اور خالی تھیں۔ شہزاد نے جب قریب جا کر دیکھا تو اچانک عکس کی آنکھیں حرکت کرنے لگیں اور وہ انہیں گھورتا محسوس ہوا۔ سب کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ اسی دوران سیڑھیوں سے اچانک ایک زوردار دھواں اٹھا اور پورا ہال دھند میں ڈوب گیا۔ دھوئیں کے درمیان ایک سفید لباس میں ملبوس لڑکی کا سایہ نمودار ہوا جس کے چہرے پر کوئی جان نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ علی نے چیخ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن شہزاد کی ٹانگیں جمی ہوئی تھیں۔ لڑکی نے دھیرے سے سرگوشی کی، جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ اس کی آواز میں ایک سردی تھی جو دل تک اتر گئی۔ شہزاد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب وہ دوبارہ کھولیں تو وہ حویلی کے باہر کھڑا تھا، سانس پھول رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دوست بھی وہاں سے بھاگ چکے تھے اور وہ واحد تھا جو اس خوفناک تجربے کو زندہ بچا تھا۔ اس رات سے شہزاد کی زندگی بدل گئی۔ وہ اکثر اداس رہنے لگا اور رات کو اکثر وہی سایہ اپنے خوابوں میں آتا۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ وہ حویلی واقعی بھوتوں کی ہے اور اس کے راز کبھی کھلیں گے نہیں۔